نیکسٹ کالر جو ہے وردہ صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں وردہ صاحب بات کر رہی ہوں جرمنی سے. جی جی میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ مسافر کو سفر میں روزہ رکھنا منع ہے, تو میں نے پوچھنا تھا کہ کیا ہر سفر میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے یا سفر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ دیر صاحب پہلے سفر کے حوالے سے اگر آپ جی بات دراصل یہ ہے کہ سفر ایسا ہر وہ سفر جو انسان سفر کی نیت سے اختیار کرتا ہے اس میں روزہ جو ہے وہ چھوڑے گا, چاہے وہ چھوٹا سفر ہو چاہے بڑا سفر ہو. اور اس کی وضاحت ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اس نے مثلا جو یہاں پہ اگر یو کے میں ہم دیکھیں تو جو اسلام آباد میں جو جماعت کی جگہ ہے وہاں پہ جو رہتے ہیں اور انہیں روزانہ لندن آنا ہوتا ہے تو 35-40 میل وہ روزانہ سفر کرتے ہیں. وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. مثلا حکام ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے سفر کرنا ہے, ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے. تو ایسے سفر میں مثلا ڈرائیور ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کرتے رہیں, وہ باوجود اس کے کہ وہ سفر کرتے ہیں لیکن وہ ان کا سفر جو ہے وہ ایسا سفر نہیں ہوتا کہ جس میں روزہ انہیں چھوڑ دیں وہ یا روزے سے انہیں رخصت ہو. سفر سے مراد یہ ہے کہ انسان عام روٹین معمول کی زندگی گزارا, اس دوران کوئی اسے اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے, کوئی سفر اختیار کرتا ہے تو اس میں وہ پھر روزہ چھوڑے گا. اور اس میں بھی غالباً پچھلے پروگرام میں محترم مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو وہ سفر 14 دن سے تک ہے تو اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گا, اور اگر 14 دن سے زیادہ کا سفر ہے اور ایک جگہ جا کے اس نے قیام کر لینا اور 14 دن سے زیادہ ہے 15 دن یا اس سے زیادہ تو پھر اس میں وہ روزے رکھے گا. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہاں جا کے وہ کہیں کسی جگہ قیام کر لیتا اور وہاں پہ اس کو سحری اور افطاری آسانی سے میسر آ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ روزہ رکھ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, دیر صاحب بہت شکریہ. اور سفر کی جو انہوں نے وردہ صاحبہ نے پوچھا تھا لمٹ کے حساب سے, اس میں ایسی احادیث میں قرآن میں کہیں ایسی وضاحت نہیں آتی کہ اتنے میل سفر ہو تو پھر روزہ چھوڑا جائے اور اتنے میل کا نہ ہو. اور اس میں بھی غالباً حکمت یہی ہے کہ مختلف وقتوں میں چونکہ شریعت اسلامی ہمیشہ کے لیے ہے تو مختلف وقتوں میں مختلف صورتیں پیدا ہونی تھی, اس لیے فرما دیا کہ چاہے وہ سفر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اگر وہ سفر ہے, بعض لوگوں کے خیال ذہن میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے اس لیے غالباً اس کی رخصت دی گئی اور اب تو بڑے آسانی کے سفر ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پہلے زمانے میں سفر پیدل ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان لوگوں کو قوتیں بھی دی ہوئی تھی, جسمانی قوا بھی ان کے اسی کے مطابق تھے. اس لیے آج کے دور میں بھی اگر کوئی جہاز کا بھی سفر کرتا ہے تو سائنس بھی کہتی ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جہاز کا سفر کرنے کے فوراً بعد اسے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے, کئی قسم کی احتیاطیں اسے بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے سفر اگرچہ وہ آسان ہیں لیکن وہ ہے سفر, اس کا اثر انسان کی طبیعت پہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ جانتا تھا. اور مسلم علیہ السلام نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے, حضور نے فرمایا کہ نیت پر منحصر ہے, خواہ 2-3 کوس ہی ہوں 2-3 میل ہی ہوں, انسان سفر کی نیت سے اپنی گٹھڑی اٹھا لیتا ہے تو وہ مسافر ہے, لیکن سیر کے لیے وہ کئی میل چلا جائے تو تب بھی وہ سفر نہیں ہے. فرمایا کہ 5-5-6 میل ہم سیر کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن وہ سیر کی نیت ہوتی ہے, اس لیے وہ اس میں روزہ نہیں ہوگا, اس میں وہ رخصتیں نہیں ہیں. لیکن اگر اس قدر ہی سفر کی غرض سے وہ جاتا ہے, گٹھڑی اٹھاتا ہے, التزام کرتا ہے اور پھر جاتا ہے تو اس میں وہ روزہ ترک کرے گا. یہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.